بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر روز میرے لیے ایک گلاب کا گجرا لاتا اور آتے ہی میرے ہاتھ میں پہنا دیتا۔ میں جیسے ہی اس گجرے کو سونگھتی مجھے غنودگی سے ہونے لگتی۔ بمشکل ہی میں کھانا کھا پاتی اور کھانا کھاتے ہی میں سو جاتی۔ جب صبح اٹھتی ہوں تو میرے بال کھلے اور بکھرے ہوتے۔ مجھے اپنا وجود تھکا ہوا محسوس ہوتا۔ میں کمرے سے باہر آتی تو شوہر دوسرے کمرے سے نکل رہا ہوتا۔ کہتا کہ تم تو کھانا کھاتے ہی سو جاتی ہو۔ مجھے آفس کا کام ہوتا ہے اس لیے مجھے دوسرے کمرے میں ہی سونا پڑتا ہے۔ مجھے کچھ شک سا ہوا۔ ایک بار میں نے ان گجروں کو نہیں سونگا اور کھانا کھاتے ہی سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میرے کمرے میں جو داخل ہوا اسے دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی۔ میری شادی کے نئے نئے دن تھے، امنگوں سے بھرے ہوئے۔ شروعات کے دنوں میں تو شوہر بڑے الطافات بہت زیادہ ہی بیویوں پر ہوتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی تحفہ تو وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے ضرور لاتا ہے۔ میرے شوہر کی ساری فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی اور میرے گھر والے بھی حیدرآباد رہتے تھے۔ شادی کے چند دن بعد ہی سب لوگ واپس چلے گئے۔ اب میں اور میرا شوہر اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ بلا شبہ گلاب کے پھول مجھے بہت پسند تھے اور ان کی خوشبو تو اور بھی پاتی تھی، لیکن میرا شوہر میرے لیے روز روز بس ہاتھ میں پہننے والے گجرے لاتا تھا۔ میں نے شادی کے چند دن بعد ہی کچن سنبھال لیا تھا، کیونکہ یہاں کوئی ساس نند تو تھی نہیں نخرے اٹھانے والی، اور کام بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ میرا شوہر 4 بجے ہی آفس سے لوٹ آتا، پھر پورا وقت ہم ساتھ ہی گزارتے۔ اکثر اس کے ساتھ میں بائک پہ بیٹھ کر گھومنے بھی چلی جاتی۔ کبھی کبھی تو کھانا بھی ہم باہر ہی کھایا کرتے تھے، لیکن اگر راستے میں ریڈ سگنل پر بائک رکتی اور وہاں کوئی بھی گجرے والا نظر آتا تو میرے میاں لازمی گجرے خرید کر مجھے پکڑا دیتے کہ اسے پہن لو۔ ایک دن تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ میرے لیے صرف گجرے ہی کیوں لاتے ہیں؟ دنیا جہان کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لانے کے لیے۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، مجھے تو بس یہی پسند ہے، تمہارے ہاتھ کی خوبصورتی ان سے اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ پہلے پہل تو میں گجرا پہن لیتی تھی، لیکن پھر میں اسے کچن میں ایک کیل کے ساتھ لٹکا دیتی کہ کچن میں پھولوں کی خوشبو آتی رہے۔ لیکن ایک بار جب میرے شوہر نے کچن میں وہ گجرے دیکھے تو مجھ پر غصہ کرنے لگے، کہنے لگے، میرے لائے ہوئے تحفے کی تم یوں نہ قدری کرتی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھ پر غصہ کیا، وہ بھی صرف گجرے نہ پہننے پہ۔ میں نے کہا، اسے پہن کر برتن دھونا، روٹی بنانا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے خفگی سے بولا، تم کام کر کے پہن لیا کرو، لیکن اسے ہاتھ سے مت اتارا کرو، اسے پہنے ہی رکھا کرو، مجھے یہ تمہارے ہاتھ میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ میرا شوہر متواتر سے گجرے لے کے آتا رہا۔ مجھے تو لگا شادی کے شروع کے دنوں میں ہی شوہر ایسے چونچلے کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شوہر کی محبت بھی پرانی ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا کہ میرا شوہر اپنے آفس کے کام میں زیادہ توجہ دینے لگا، لیکن ایک عادت اس کی اب بھی ویسی ہی تھی، وہ تھا گجرے لانا۔ وہ ہر روز گجرے لانا نہیں بھولتا تھا، لیکن جب میں گجرے گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر پہنتی، مگر کچھ دن میں ہی جیسے ہی گجرے پہنتی اس کی خوشبو سے مجھے نیند آنے لگتی۔ میں نیند سے ایسی بے حال ہوتی کہ کھانا کھاتے ہی جلدی سے کچن سنبھال کر کمرے میں چلی جاتی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی مجھے نیند آنے لگتی، کچھ ہی دیر میں میں سو جاتی، پھر مجھے ہوش ہی نہ رہتا کہ میں کہاں ہوں۔ صبح جب میں اٹھتی تو میرا جسم درد سے چور ہوتا اور میرے بال بھی کھلے بکھرے ہوتے۔ میرے میاں برابر میں سو رہے ہوتے۔ پہلے پل مجھے لگا کہ شاید میں تھکن کی وجہ سے سو جاتی ہوں، لیکن ایسی بھی کیا نیند کہ روز ہی میں بے ہوش ہونے کی صورت میں سویا کرتی تھی۔ ایک بار میں نے وہ گجرے کمرے میں جاتے ہی اتار کر رکھ دیے اور لیٹ گئی۔ حیرت مجھے اس بات پر ہوئی کہ آج مجھ پر نیند کی خماری نہیں چڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر اندر داخل ہوا تو مجھے جاگتا دیکھ کر کچھ حیران ہوا، لیکن فوراً چہرے کے تاثر بدل گیا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی نہیں؟ وہ یہ کہہ کے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، ہاں آج نیند نہیں آ رہی۔ میری بات سن کر اس نے میری کلائی کی طرف دیکھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے گجرے کیوں اتار دیے؟ وہ بیڈ سے اٹھائے اور
ड्रेसिंग से गजरे उठाए और मेरे हाथ में पहना दिए। फिर मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। कुछ देर में मैं फिर से नींद की वादियों में खो गई। जब मैं सुबह उठी तो पूरा दिन यही सोचती रही कि मुझे नींद की ख़वारी गजरे पहनने के बाद होती है। पहला ख्याल मुझे यही आया कि शायद इसमें कोई नशा है जो सूंघते ही मुझे नींद आने लगती है। दूसरा ख्याल ये है कि मेरा शौहर मुझे गजरों में भला कौन सा नशा डाल के देगा। बज़ाहिर तो हमारी ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी। मैंने खुद अपने ख्यालों को झटका और घर के कामों में मसरूफ़ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि गुलाब और मोतिये के गजरों में ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आखिर मेरा शौहर ये क्यों रोज़ उठा लाता है और फिर मुझे पहनाने पर भी इसरार करता है। एक बार मैंने वो गजरा पहन तो लिया, लेकिन इसने सूंघने से इज्तनाब करती रही। इसका हल यही हुआ कि मुझे नींद की इतनी गुनूदगी नहीं हुई जितनी रोज़ होती थी। मैंने कमरे में जाकर आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मुझे गौर से देखने लगा। जब उसे ये यकीन हो गया कि मैं सोई हूँ, वो कमरे से बाहर निकल गया और मेरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद मैं उठी और कमरे से बाहर निकल कर देखने लगी कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन जैसे मैंने दरवाजे का हैंडल घुमाया, दरवाज़ा लॉक था। मेरे शौहर ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक किया हुआ था, मगर क्यों? मैंने जल्दी से कमरे में मौजूद खिड़की को खोलना चाहा जो लॉन्च में खुलती थी, लेकिन वो भी बाहर से बंद थी। मुझे ये हैरत होने लगी कि मेरे शौहर ने आखिर मुझे कमरे में बंद क्यों किया। आखिर इसके साथ मसला क्या है। अब मुझे ये तो यकीन हो गया था कि यकीनन वो गजरों में कोई नशा आवर दवा डालता है ताकि मैं सो जाऊँ, लेकिन वो ऐसा क्यों चाहता है कि मैं नींद के नशे में रहूँ, और वो मुझे नींद में रख कर आखिर करना क्या चाहता है। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल पैदा होने लगे, और क्यों ना होते, वो क्यों ऐसा कर रहा था। बहरहाल मैं काफ़ी देर तक जाग कर यही सोचती रही कि मुझे फिर नींद आने लगी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा शौहर मेरे बराबर में ही लेटा हुआ था। वो शायद रोज़ ऐसा ही करता था। रात भर वो मुझे कमरे में बंद रखता और सुबह मेरे पास लेट जाता ताकि मैं इस पे शक ना कर सकूं। जब वो ऑफिस चला गया तो मैंने दूसरे कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, जहाँ बैठकर वो अपने लैपटॉप में लगा रहता और कहता कि वो ऑफिस का काम कर रहा है। मैंने साइड टेबल, ड्रेसिंग सब कुछ देख लिया। फिर जब अलमारी खुली, सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। एक लड़की के झुमके वहाँ रखे हुए थे। वो देख मुझे अपने मियाँ पर बहुत गुस्सा आने लगा कि इसका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। लेकिन रात को जब वही झुमके मेरे शौहर ने मुझे ला कर दिए और कहा कि ये मैंने तुम्हारे लिए लाए थे, दूसरे कमरे में संभाल कर रखेगी, एक तो मेरा शक जाता रहा। पर एक पहेली अभी तक बाकी थी कि मुझे सुलाकर वो दरवाज़ा लॉक करके आखिर करता क्या है। एक बार मैं अपने मियाँ के कपड़े धो रही थी कि उनकी कमीज़ पर लाल लिपस्टिक के निशान नज़र आए। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए। एक बार उसके कमरे में से मुझे एक खातून के जूते नज़र आए जिसे बेड के नीचे छुपाया गया था। मैं हैरान हुई कि ये क्या माजरा है, क्या वो रात को किसी गैर लड़की को लेकर आता है। ये सोचते मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। किस मिजाज का था यह शख्स, बीवी के होते हुए ऐसे घटिया शौक पाल रखे थे। मुझे रात भर लॉक करके ये शख्स किसी औरत को लाता है। रात तक मैं बेहद परेशान रही। जब मेरा शौहर मेरे लिए गजरे लाया, चुप सी हो गई। मैंने वो गजरे इसके सामने तो पहन लिए, लेकिन कमरे में जाकर उतार दिए और सोने का नाटक करने लगी। जब मेरा शौहर कमरे से निकल कर दरवाज़ा लॉक करने लगा तो मैं उठ गई। मैंने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, इसलिए उसे दरवाज़ा खोलना पड़ा। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मुझे तौज्जुब से देखने लगा कि मैं उठ कैसे गई। मैंने कहा, मेरा दम घुट रहा है, आप रोज़ दरवाज़ा क्यों बंद कर देते हैं? मुझे प्यास लगती है, मैं पानी पीने बाहर आना चाहती थी तो दरवाज़ा बंद होता है। मेरी बात पर न जाने क्यों वो मुझे नज़रें चराने लगे और कहने लगा, चलो तुम सो जाओ, मैं दरवाज़ा बंद नहीं करता, मुझे अभी ऑफिस का काम करना है, मैं वो दूसरे कमरे में कर रहा हूँ। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चले गए और अपना दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मैंने दबे पाँव कमरे में झांक कर देखा तो वो लैपटॉप पर मसरूफ़ थे। मेरे दिल को तसल्ली होगी, फिर मैं जाकर सो गई। चंद दिन बाद फिर मुझे एक औरत के गले की चेन मुझे दूसरे कमरे से मिली। उसे भी अलमारी में छिपा के रखा हुआ था। रोज़ रोज़ किसी खातून की चीज़ें न जाने क्यों कमरे से मिल रही थी। मैं सोचकर परेशान होने लगी थी। एक मेरे शौहर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैंने सुन ली। वो शायद किसी औरत से ही बात कर रहे थे। कहने लगे, मैं रोज़ तो तुमसे मिलने आता हूँ,
وہ بھی اپنی بیوی سے چوری چھپے، کتنے جتن کر کے میں تمہارے پاس آتا ہوں، اور ایک تم ہو کہ میری محبت پر شک کرتی ہو۔ یہ بات سن کر تو میرا شک یقین میں بدل گیا، میرا اعتماد چکنا چور ہو گیا، میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میں اپنے شوہر سے محبت بہت کرتی تھی، اور وہ کسی غیر کی محبت میں مبتلا۔ میں وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی، میرے آنسو اور بھی بہنے لگے۔ اگر انہیں محبت کسی اور سے تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی، میری زندگی کیوں برباد کی؟ میں سوچی تھی کہ صبح اپنے میکے چلی جاؤں گی، مجھے ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ لیکن صبح میری طبیعت خراب ہونے لگی، میرا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر جو خبر مجھے ملی، مجھے اس کی ذرا بھی خوشی نہیں تھی۔ میں امید سے تھی، یہ سن کر میرا شوہر بہت خوش تھا، لیکن میرے دل کی خوشی غارت ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ باندھ کے رکھنا چاہتا تھا، اولاد مجھ سے اور عیش ایک دوسری عورت کے ساتھ۔ میں نے کہا مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دیں۔ کہنے لگے نہیں، تم گھر پر ہی رہو، تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ میں نے بھی دل میں سوچا، اور بھی ایک پال رکھی ہے دل بہلانے کے لیے، مجھ سے تو بس دکھاوے کی محبت ہے۔ کہنے لگے میں تمہارے کاموں میں مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھ دیتا ہوں، بس تم اپنا خیال رکھا کرو۔ اگلے روز ایک ملازمہ میرے گھر کام کرنے آنے لگی۔ وہ محلے کے اور بھی 2-4 گھروں میں کام کرتی تھی اور باتونی بہت تھی۔ کہنے لگی یہ جو اس گلی کے نکڑ والا مکان ہے نا، جلال صاحب اس میں رہتے ہیں، انہوں نے دوسری شادی کر لی، حالانکہ اپنی بیوی اچھی خاصی خوبصورت ہے، اور جسے اب بیاہ کے لائے نا وہ ذرا اچھی نہیں۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ان کی بیوی بچوں کا تو رو رو کے برا حال ہو گیا، بیوی بیچاری کی بھی اب کیا زندگی رہ گئی، اس شخص کے گھر کو سنبھالے، اس کے بچے پالے، اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ عیش کرتا پھرے۔ ساتھ ساتھ وہ برتن دھوتے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ میرے دکھی دل کو مزید اذیت دیتی رہی۔ اس جلال کی بیوی کا دکھ میں اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی، کیونکہ میں بھی ایسے ہی دورے سے گزر رہی تھی۔ میں رونے لگی تو ملازمہ مجھے دیکھ کر حیران اور پریشان سی ہو گئی۔ کہنے لگی بی بی تم بھلا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس کو اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے بتا دی۔ وہ سن کر مجھے تسلیاں دینے لگی، پھر کہنے لگی کہ وہ ایک ایسے کراماتی بابا کو جانتی ہے جو ایسے پکے تویز دیتا ہے کہ مجال ہے کہ شوہر کسی دوسری عورت پر نظر بھی اٹھا کر دیکھ لے۔ پھر وہ کراماتی بابا کے وعدے پڑھنے لگی، قصیدے پڑھنے لگی، یہ بتانے لگی کہ کتنے گھر اس بابا کی بدولت اجڑنے سے بچے ہیں۔ میں نے اس نے کہا کہ کسی دن وہ بھی مجھے اس کراماتی بابا کے پاس لے جائے گی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے آفس جانے کے بعد ملازمہ کے ساتھ اس بابا کے پاس چلی گئی۔ اس نے میری بات سنی اور مجھے تویز دے دیے، کہا میاں کو پانی میں گھول کر پلا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں باقاعدگی سے وہ تویز پانی میں اپنے شوہر کو پلانے لگی۔ وہ بھی بڑے آرام سے پی لیتا، لیکن اس کی روٹین میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ اکثر وہ جانے کس سے فون پر بات کر رہا ہوتا، مجھے دیکھ کر فون بند کر دیتا۔ مجھے اب یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب گھر والدین کے گھر چلی جاؤں گی۔ یہاں بات جب میں نے اپنی ملازمہ سے کہی تو وہ مجھے منع کرنے لگی، نہ بی بی، نہ ایسا غضب نہ کرنا، ارے تمہارے میاں کو تو کھلی چھٹی مل جائے گی، جلال صاحب کی بیوی نے بھی یہی غلطی کی تھی، اور اب دیکھو کیسے وہ بیچاری پچھتا رہی ہے۔ میں یہ سن کر ڈر سی گئی۔ یہ بھی سچ تھا کہ مجھے اپنے شوہر سے محبت سی ہو گئی تھی، پھر بظاہر وہ میرا پورا خیال بھی رکھتے تھے۔ ابھی یہی فکر میری زندگی سے ختم نہیں ہوئی تھی کہ جب ایک اور دھماکہ کہ میرے شوہر نے میرے سر پر دے مارا۔ آفس جب وہ لوٹے تو ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ دیکھ کر تو پورا گھر ہی میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میں رونے لگی کہ اب آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ دوسری شادی کر کے آ گئے، آپ نے میرے بارے میں ذرا نہیں سوچا، میری زندگی آپ نے برباد کر دی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میری بات سن کر وہ بولے تم ہوش میں تو ہو؟ کیا اول فول بولے جا رہی؟ یہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے، میرے باس کی بیٹی ہے۔ میرے باس کی بیوی کا انتقال کر چکی ہیں اور باس چاند دن کے لیے باہر کے ملک جانا پڑا۔ یہ گھر پر اکیلی تھی، اس لیے مجھ سے کہا کہ میں اپنے گھر لے جاؤں، تمہارے ساتھ رہ لے گی۔ وہ لڑکی کم عمر سی تھی، 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، کچھ گھبرائی سی، چپ چپ سی تھی۔
میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں کچھ بھی اس سے پوچھتی تو مجھے یوں دیکھتی جیسے وہ مجھ سے خوف کھا رہی۔ رات کو میرے کمرے میں سو گئی۔ ابھی سوئے ہوئے ہمیں کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ہمارے کمرے کا دروازہ دھکے سے کھلا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے دو اجنبی ہٹے کٹے مردوں کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں تو انہیں دیکھ کر بکھلا سی گئی تھی۔ وہ لڑکی بھی اٹھ بیٹھی۔ وہ دونوں نوجوان اس بچی کو دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے، تم نے کیا سمجھا ہمارے جنگل سے آزادی حاصل کر لو گی؟ ہمارے ہتھے جو لڑکی ایک بار لگ جاتی ہے نا، وہ مار کر بھی خلاصی پاتی نہیں ہے۔ وہ لڑکی انہیں دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا؟ میں تو اس لڑکی اور دو مردوں کو دیکھ کر حیران پریشان تھی کہ جب پیچھے سے اچانک پولیس موبائل کے ہارن کی آواز آنے لگی۔ ان مردوں نے بھی اپنی جیبوں سے پسٹل نکال لیے، لیکن جیسے ہی وہ پلٹے میرے شوہر نے ان کے پاؤں پر فائر کر دیے۔ وہ لوگ وہیں تڑپنے لگے اور وہ لڑکی یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ میں بھی پریشان ہو گئی۔ میرا شوہر ایک ISI کا آفیسر تھا۔ ان کا مشن ایسے گروہ کی تلاش کرنا ہے جو لڑکیوں کو نشے کا عادی بنا کر انہیں بلیک میل اور ہراساں کرتے تھے اور پھر انہیں آگے دوسرے ممالک میں بھیج دیتے تھے۔ کم سم بچیوں کو کھانے کی اشیاء میں نشہ دیا جاتا جس سے وہ نشے کی عادی ہو جاتی، پھر ان کی غلط قسم کی ویڈیو بنائی جاتی تاکہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے۔ میرا شوہر بھی مجھے وہ نشے کی خوشبو والے گجرے پہنا کر مجھے نیند کے حوالے کر کے میرا کمرہ لاک کر کے باہر نکل جاتا تھا۔ رات کو ایسے لوگوں کی شامیں جوان ہوتی ہیں، گلیوں اور ایسی جگہوں جہاں مجبور لڑکیوں سے غیر اخلاقی کام کروائے جاتے تھے، وہ وہاں ایک گاہک کے طور پر جانے لگا تھا۔ اس پر کوئی شک نہ کرے اور وہ سارے ثبوت اکٹھے کر لے۔ اسی سلسلے میں اسے مختلف عورتوں کے ساتھ دوستی بڑھانی پڑتی جو کہ میرے شوہر پر اعتبار کر کے اسے اپنے سیکرٹ بتا سکے۔ اس لیے کبھی کبھی ان کی قیمتی جویلری اتار کر وہ گھر لے آتا یا اپنی گاڑی میں انہیں ان کے گھر چھوڑنے جاتا تو اپنی جوتی گاڑی میں ہی رہ جاتی، بھول جاتی۔ شراب کے نشے میں وہ چور عورتیں اپنے ہوش میں کم ہی ہوتی تھی۔ میرا شوہر ان کی چیزیں گھر لے آتا اور ان پر چھوٹے چھوٹے کیمرے لگا کر اگلے روز انہیں یہ کہہ کر لوٹا دیتا وہ چیزیں اس کے پاس رہ جاتی تھی، پھر اپنے لیپ ٹاپ میں اس خاتون کی جویلری اور جوتوں کی وجہ سے جگہ ٹریپ کرتا تاکہ ایسے گروہ کو پکڑا جا سکے۔ وہاں آج کل کم عمر لڑکیوں کو لا کر قید کیا جاتا، لیکن میرے شوہر کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایسی لڑکیوں کو چھپا کر کہاں رکھا جاتا ہے۔ اس لڑکی کو انہوں نے ابھی ہوا کیا تھا جسے میرا شوہر دیکھ چکا تھا۔ اسے وقتی طور پر ایک ہوٹل کے کمرے میں بند کیا گیا تھا جس ہوٹل کے نیچے کلب میں میرا شوہر موجود تھا۔ اس کی نظر ان لوگوں کی حرکتوں پر تھی۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کے کمرے میں رکھا گیا ہے، وہ اسے وہاں سے بھگا کر گھر لے آئے اور اڈے پہ بھی سمجھایا کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے، کچھ بھی نہ بتائے، وہ اسے بحفاظت اس کے گھر چھوڑ دے گا۔ وہ دونوں مرد بھی میرے شوہر کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچے تھے۔ انہیں لگا یہ گاہک ہے اور اس بچی پر اس کا دل آ گیا جو وہ اسے یہاں سے لے گیا۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ وہ لوگ اس بچی کے پیچھے ضرور آئیں گے، اس لیے وہ پولیس کو پہلے ہی الرٹ کر چکے تھے۔ اس لیے پولیس بر وقت پہنچ گئی اور وہ پورا گروہ گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ بچی اور بھی بہت سی بچیوں جو ان کی قید میں تھی آزاد ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کی کارکردگی پر انہیں انعام بھی دیا گیا۔ کل تک میں اپنے شوہر کے کردار پر شک کرتی تھی اور آج مجھے اس پر فخر ہو رہا تھا۔ میں اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی، کیسے کیسے شک کر رہی تھی۔ اس کا مقصد نیک تھا، بس وہ مجھے بے خبر رکھنا چاہتا تھا کیونکہ انہیں اپنا کوئی بھی مشن بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے شوہر کی محبت میں شک کیا۔ اپنے معاشرے میں شک کا بیج عورت کے اندر جلدی پھلتا پھولتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھ اس کے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ میرا شوہر مجھے گور کر دیکھ رہا تھا اور میں اس کے سامنے اپنی ہر بات کا اعتراف کرنے کے بعد نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا، میری محبت میں تم نے کہاں کمی دیکھی تھی جو مجھ پر شک کرنے کی نوبت آئی؟ میں تو روز تمہیں گلاب کے گجرے دے کر اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ پر شک کرتی تھی، مجھے تویز پلاتی تھی اور میری محبت دیکھو کہ میں سب جاننے کے باوجود تویز والا پانی بڑے آرام سے پی لیتا تھا۔ مجھے تمہارا شک کرنا بھی برا نہیں لگا تھا کیونکہ اس وجہ سے تم ہر وقت میرے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ تمہاری سوچ کا محور
صرف میں تھا۔ ہماری ڈیوٹی میں بھی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی فیملی کو بھی سیو کرنا ہوتا ہے اور اپنے کام پر بھی پورا فوکس کرنا ہوتا ہے۔ میں اس لیے تمہیں رات کو کمرے میں لاک کر دیتا تھا تاکہ تمہیں کوئی بھی میرے پیچھے سے نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور میں بیوقوف کیا سوچتی رہی۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے، 2 بچے ہیں، اور میرا شوہر آج بھی مجھے گلاب کے گجرے لا کر دیتا، لیکن اس بار اس میں نیند کا نشہ نہیں ہوتا، بلکہ اس میں محبت کی خوشبو ہوتی ہے۔